اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب روایت آج ایک بار پھر ہیلتھ ریئلٹی میں ڈاکٹر اعظم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ میں دیکھیں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر بار میں آپ کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ تقریباً 99% فیک ویڈیوز بنتی ہیں، تو ہماری جو ویڈیوز ہیں شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک ہمیں کومنٹس میں بھی کسی نے فیکس نہیں کہا، اس لیے کہ وہ ان کا پروفیشن نہیں ہوتا۔ جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں وہ ویسے ہی گپ لگاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں۔ جو میڈیسن یا جو طریقہ علاج ہم نے بتایا ہے تو الحمدللہ یورپ تک اس کی جو ہے ہمیں اطلاع ہے اور لوگوں نے انفارم کیا ہے، لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں ویل اینڈ گڈ۔ تو اسی طرح آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خون کی کمی، جس کو انگلش میں جو ہے انیمیا کہتے ہیں۔ انیمیا یعنی خون کی کمی کو کہتے ہیں۔ خون کی کمی جو ہے وہ جو ہے خون کی کمی۔ خون کی کمی کے بارے میں اگر ہم تفصیل سے بحث کریں، سب سے پہلے دیکھیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں روٹ کاز، اسباب کا آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ جو ہے مریض جو ہے اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ کہ آپ کے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے، اس کو اگر خون کی کمی ہے، سب یہ جو آج کا ہمارا موضوع اسی پہ بات کرتے ہیں، تو اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خون کی کمی کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، تو آپ کیا علاج کریں گے؟ تو دیکھیں، خون کی کمی کی وجہ میل اور فیمیل آتے ہیں یہاں پہ۔ میل میں تو بہت کم ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں لیکن بہت کم، جیسے کسی کا اللہ نہ کرے وہ جگر کام نہ کر رہا ہو، جس کو ایپیٹائٹس سی ہو یا ایپیٹائٹس اے بی ہو، یا اس کے علاوہ وہ گر گیا ہو تو اس کا جو بلیڈنگ ہو گئی ہو بہت زیادہ، تو یا پھر جگر کام نہیں کر رہا ہے، اللہ نہ کرے وہ لیور فائبروسس اور لیور سیروسس میں چلا گیا ہے، تو وہ خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فیمیل جو ہیں، ان میں اللہ نہ کرے ایبارشن کی صورت میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور بعض جو فیمیلز ہیں ان میں یہ بلیڈنگ کافی عرصے تک جاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سی وجہ ہیں، جیسے نارمل غذا کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، امائنو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے خوراک میں، وہ ہم نہیں لے پاتے تو اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فیمیلز میں بھی بعض اوقات جو ہے جانڈس کا کوئی پرابلمز ہو جاتے ہیں تو وہ انیمیا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ تر جو تعداد ہم نے دیکھی ہے وہ عورتوں کی ہے انیمیا کی، لیکن یہ بات خالی نہیں ہے کہ مرد اس سے بچے ہوئے ہیں، مرد بھی اس میں شامل ہیں، یہ مرد جو ہیں ان میں بھی انیمیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کاز دیکھیں، میں نے آپ کو کتنی وجوہات بتا دی ہیں کہ اسباب جو ہیں، سبب کیا بنے ہیں۔ اب ایک یہ سبب بھی ہے، کوئی آدمی چھت سے گر گیا ہے، اس کو بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، اس کو ہاسپٹل تک پہنچاتے اس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہے، تو وہ بھی اس کی خون کی کمی ہو گئی ہے۔ اب خون جس مقدار میں بہتا ہے، جس مقدار میں بلیڈنگ ہوتی ہے، تو کسی بھی دوائی سے، کسی بھی میڈیسن سے اس کو جو ہے دنوں میں یا مہینوں میں یا پھر بہت کم سالوں میں پورا کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک جو ہے نعمل بدل ضرور ہے، اگر آپ کا ایچ بی ہیموگلوبن جو ہے وہ 5 یعنی نارمل ہیموگلوبن جو ہے وہ 12 سے اوپر ہم دیکھتے ہیں، یا 13 اشاریہ کچھ 8 9 یا 14 تک 14 تک ہو تو ہم نارمل کہتے ہیں اسے۔ لیکن اگر 5 سے 6 7 6 یا 5 سے بھی کم آ جائے تو پھر ہمیں اسے خون لگانے کا ایک آپشن آتا ہے، یعنی اس کو بلڈ جو ہے انفیوژن کیا جاتا ہے، بلڈ لگایا جاتا ہے، تو وہ بلڈ لگانے سے قدر مریض جو ہے الحمدللہ بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر بلڈ بھی ہم نہیں لگاتے تو خون کی کمی جو ہے وہ 9 پہ ہے، 10 پہ ایچ بی ہے، تو اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ آپ وجوہات آپ کے سامنے میں نے کھل کے بیان کر دی ہیں کہ یہ وجوہات ہیں۔ بچوں میں بھی اسی طرح دیکھیں آپ، بچے جو ہیں وہ جو ہیں بچے، بہت سے بچے میں نے دیکھے ہیں جو نیچے پھرتے ہیں، یعنی وہ فرش پہ پھرتے ہیں یا کچی جگہوں پہ پھرتے ہیں، یا وہ مٹی بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ بچے جو ہے بہت زیادہ انیمک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں مین بحث جو ہے وہ میل اور فیمیل پہ کرنی ہے، تو وہ میل اور فیمیل کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں فیمیل میں جو ہے بلیڈنگ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ایبارشن اللہ نہ کرے اگر ہو جائے
یعنی 3 منتھ یا 4 منتھ کا ابارشن ہو جائے تو آپ یقین مانیں وہ ایک ایسی بلیڈنگ ہے کہ جس کا جو ہے پورا ہونے میں بہت بڑا وقت لگتا ہے، بہت بڑا وقت لگتا ہے۔ پھر جو ہے اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے علاج کیا کرنا ہے۔ اس کے سائن اور سمپٹم دیکھ کر ہم جو علاج کرتے ہیں اس میں جو ہے بہت اچھا علاج جو ہے دیکھیں، اگر اس کو دیکھنا پڑتا ہے اگر مریض جگر کی وجہ سے اس کا جگر جو ہے کمزور پڑ گیا ہے، جینڈس ہے، ہیپیٹائٹس ABC ہے، تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ اگر نہیں، ایبارشن سے بلیڈنگ ہوئی ہے اور ڈیلیوری کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا اللہ نہ کرے سپرمیچوریا ہے، وہ بھی بلیڈنگ کی ایک کاز بنتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے ہم اس کا علاج کریں گے۔ بیسیکلی جو ہے ہم جو انیمیا کے پیشنٹ ہیں ان میں جو علاج کرتے ہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ جو بھی میں میڈیسن بتاتا ہوں انشاءاللہ جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 100% ہوتا ہے۔ شیورٹی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ مریض جو ہے وہ اللہ پاک ٹھیک کرے۔ یعنی ایک اس میں بات رہ جاتی ہے، اگر اللہ ٹھیک نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی، اگر اللہ پاک چاہے تو وہ انشاءاللہ ضرور صحت مند ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک میڈیسن آتی ہے فیرم فاس کے نام سے۔ فیرم فاس جو ہے یہ ڈاکٹر ولمر شوابے کی ایک میڈیسن ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی یہ آتی ہے۔ یہ آپ نے جو ہے 6X میں لینی ہے فیرم فاس۔ یہ آپ نے دو گولیاں کر کے صبح دوپہر شام چبا لینی ہے۔ اوپر اگر پانی پیتے ہیں گونٹ تو پی لیں، ورنہ آپ ویسے بھی اس کو چوس کے نگل لیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو آتی ہے فیرولیکتھیسن، یہ ایک کینٹ کمپنی ہے، اس کی آتی ہے فیرولیکتھیسن۔ یہ ایک یعنی دوائی ہے، اس طرح کی بنی ہوتی ہے جس طرح دیکھنے میں بلڈ نظر آتا ہے، اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ گاڑی سی میڈیسن ہوتی ہے، جیسے ایک حلوہ سے سمجھ لیں وہ بنی ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام 1 گلاس دودھ میں ڈال کر اس کو پینا ہے۔ فیرولیکتھیسن، فیرولیکتھیسین ایک جی آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ایسے پیشنٹ جو ہیں ان کے پٹھوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ان کی سانس بھی پھولتی ہے، اور وہ کام کاج کرنے سے بھی جو ہے بہت متاثر ہوتے ہیں، یعنی کام کاج وہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو کالی فاس جو ہے، کالی فاسفوریکم جو کہتے ہیں جس کو، کالی فاس، یہ بھی ڈاکٹر ولمر شوابے کی ہے۔ کالی فاس جو ہے یہ بھی وہ جو ہے لے لیں 6X میں، کالی فاس 6X یہ لے لیں، 4 ٹیبلٹ صبح، 4 دوپہر، 4 شام کو، یہ بھی اسی طرح چوسنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیلیڈونیم، یہ ایک ڈراپس ملتا ہے، یہ کیو کی طاقت میں مادر ٹنکچر میں لے لیں، اور یہ جو ہے چیلیڈونیم جو ہے یہ 15 قطرے 3 ٹائم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ اب خوراک میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوراک میں آپ نے کلیجی جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو بھینس ہوتی ہے یا اسی طرح جو ہے گائے ہوتی ہے یا بکری وغیرہ آپ لوگ ذبح کرتے ہیں، تو اس کی کلیجی جو ہے، اس کی کلیجی کو جو ہے آپ نے یعنی بالکل بھوننا نہیں ہے، نہ ہی اس کو بہت زیادہ وہ کرنا، آپ نے صرف ہلکا سا اس کو جو ہے سیک لگانا ہے، ہلکا سا سیک لگا کے کسی بھی برتن میں، تو اس کو جو ہے کھانا ہے۔ یعنی وقفے سے صبح دوپہر شام 4-5 پیس لے کے اس کو سیک دے کے وہ آپ کھائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ پالک کھائیں، اس میں بھی جو ہے آئرن ہوتا ہے، بند گوبھی میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، اور انڈا اور دودھ جو ہے یہ تو ظاہر بات ہے یہ آپ کو استعمال کرنا ہی پڑے گا، یہ آپ استعمال کریں۔ اب یہ تو یہ چیزیں آ گئی۔ اب پرہیز میں ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ کوشش کریں کام بہت کم کریں، آرام کریں، سیڑھیاں نہ چڑھیں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں کور ہو جائیں گے۔ اب جہاں تک ایلوپیتھی کی بات آتی ہے تو اس میں کیا ہے، میں نے بتایا جو ہے آپ ایک بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی خون جو ہے وہ لگانا۔ اس کے علاوہ جو ہے سانگو بیان وغیرہ ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں، یا آئبریٹ فولک کرتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن ہم چونکہ آپ کو ایسی میڈیسن بتاتے ہیں جو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہو، مبرہ ہو، اور ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچے۔ اسی لیے آپ یہ چیزیں استعمال کریں اور احتیاط کریں کہ جو اگر خدا نخواستہ آپ کی بلیڈنگ ابھی بھی سٹاپ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بلیڈنگ سٹاپ جو ہے، اس کے نام سے ایک دوائی آتی ہے بلیڈنگ سٹاپ جو ہے،
یا ہیموسٹاپ جو ہے ہیموسٹاپ آپ لے لیں تو آپ کو بازار سے کسی اچھے سٹور سے آپ کو مل جائے گی ہیموسٹاپ جو ہے وہ آپ جو ہے 20 قطرے 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے اس کو آپ ذرا کھلے ذہن سے بار بار ہم جو میں نے بتایا ہے اس کو آپ ریویژن کر کے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ ریویژن کر کے دیکھتے رہیں تو جو میں نے بتایا ہے آپ یقین مانیں آپ کو انشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ اصل جو پرابلم ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور یہ میڈیسن کیسے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ اس طرح استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ جو ہے آپ اس سے 100% اللہ پاک کے حکم سے جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اسی پہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر اعظم ہیلتھ ریئلٹی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔